ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے محبت نہ درود پاک پیش کریے صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا ماشاءاللہ بڑے ذوق بڑی محبت نہ تشریف فرما جائے سارے دوست کوشش کرو تے تھوڑی آواز بڑی بلند ہو سکتی ہے محبت نہ پڑھو ذرا آواز بلند صلاۃ و السلام علیک یا رسول نانا بابا علی حجی بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی حجی بھی پوچھنے حسین کی حسین دی ماں نبی دیئے حجی بھی پوچھنے حسین کی حجی بھی پوچھنے حسین کی حسین گودی نبی چپلیا حسین تیرا امام چلیا حسین گودی نبی چپلیا حسین تیرا امام چلیا حسین پنجتن پنجواں جی
پوچھنے حسین کی حسین پنجتن تھوڑا پنجا تے کھڑا ہو سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہو ذرا حسین پنجتن پنجواں جی حجی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی حجی پوچھنے حسین کی حسین دیمان نبی حجی پوچھنے حسین کی اللہ تعالیٰ دیاں تمام تر حمدہ ثناواں صفتہ بیان کرنے تو بار لا محدود درود پاک نبی پاک صاحب اللاق تاجدار امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدتہ محبتہ دے خراج عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام عزیزان اکرامی و قدر حاضرین و سامعین اکرام میرے دوست بزرگوں معزز علماء اکرام سادات اکرام نعت خانہ نشید لسان وائز خوش الہان غیور نوجوانوں دوست بزرگوں اجدائی عظیم و شان سالانہ 55واں سالانہ عظیم و شان محفل ذکر سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امامی علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انقاد پذیر ہے جس کے اندر زیر قیادت محترم المقام عزت ماں ٹھیکیدار محمد ارشد باجوہ صاحب ٹھیکیدار محمد سلیم باجوہ صاحب دیگری اس تو علاوہ جتنے مہمانہ نزی وقار انمن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوک حسنین امامیہ کلونی جتنے بھی غیور نوجوانہ نے آج دی خوبصورت ذکر امامی علی مقام دی محفل سجائیے اللہ کریم اپنی محبوب دا صدقہ سب دی محنت نو کوشش نو اللہ اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے تسی بڑی دیر دے بڑے باز اوق ہو کے تشریف فرما جائیں ساڑھے سب دے بڑی محبت والی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آوی تشریف فرمانے میں لمبی چوڑی تمہیدی کلمات نہیں عرض کرنا چاہتا چونکہ وقت بڑا قیمتی ہے اور نماز عصر دا وقت بھی جڑے وہ انشاءاللہ اس تو پہلے محفل پاک دا اختتام کرنا ہے اللہ دے مقدس کلام دے بچوں میں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی نبی کریم علیہ السلام جی جو ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے کے آئے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ میں پہنچتے بعد زندگی گزاری لیکن 10 سال نبوت حضور نے 13 سال نبوت مکہ میں گزارے 10 سال نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ پاک میں گزارے جدو حضور ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ چھڑا کے مدینے میں آئے نبی کریم علیہ السلام سے جڑے انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سن جڑے حضور دے مدینے میں رہن والے غلام سن جدو انہاں نبی کریم علیہ السلام دا شب روز زندگی دیکھی کہ حضور دا شب روز جڑا تبلیغ وچ گزردا ہے بظاہر طور تے نبی کریم علیہ السلام دے کول کوئی ایویں دے جناب معاملات نہیں ہے کہ نبی پاک اپنے گھر دا اپنے معاملات نو کیویں چلاوندے نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دے دل وچ خیال آیا کہ اسی کچھ نہ کچھ حضور دی جا کے خدمت کر لئیے کیونکہ حضور دا صدقہ ہی اللہ سارا کچھ دے رہے ہیں تسی مٹھا مٹھا سبحان اللہ کھو ذرا ہجے 10 مرم نہیں آئی 9 تے تہاڈا اے حال ہے تے 10 نو بھی تے سرکار دا ذکر ہونا ہی نا تے تسی اس واسطے ایڈا ٹلا مٹھا نہ پاو ذوق نہ اور محبت نہ بیٹھو اے تساں زیادتی کیتی کہ بالکل بچے اگے بیٹھے نے سارے سیانے بندے پیچھے بیٹھے نے لیکن میرا یقین تے میرا ایمان ہے کہ بچے بھی ساڈا آਉਣ والا مستقبل ہے یہ ساڑے بچے نے کہ جتھے بیٹھے نے ہون اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہون بچے نے پیچھے بھیجو تسی اگے آؤ جتھے تسی بیٹھی ہوتے بیٹھے رہو کیونکہ ہون ساری محفل بچے نے اتھے بیٹھ کے سنی ہے جیسے یہ کہ بچے پیچھے تر جان تو تسی اگے آ جاؤ تے اے زیادتی ہے لیکن جتھے بیٹھے ہو آپ پہلو بچے نے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بچے پہلے ہوندے نے اور انہاں نو کوئی ذرا نہیں ہوندا کہ کنے پڑھنا ہے بس یہ ہوندا کہ یار اسی جا کے محفل وچ بیٹھ رہے انہاں نو تلاوت کون کر رہا ہے نعت کون پڑھ رہا ہے خطاب کون کر رہا ہے بچیاں نو نہیں ہوندا او پنجابی جان دے کہ بچے غیر
سیاسی ہوندے نے بچیاں نوں یہ نہیں ہوندا ہے کون آ رہا ہے او دا نام کڈا ہے کون نقابت والا آ رہا ہے کون نقیب آ رہا ہے کون محفل وچ نعت پڑھن واسطے آ رہا ہے انہاں نوں نہیں ہوندا انہاں نوں بس ہوندا ہے کہ امی ابو جی میں چلاں حضور دا ذکر وچ میں چلاں امام حسین پاک دے ذکر وچ تے اے بچے جڑے نے بڑی محبت والے ہوندے نے تے اس واسطے تسی جتھے بھی بیٹھے ہو اسی بھی پہلے بچے ہی سن اسی اج وڈے نہیں ایویں ہو گئے اسی بھی پہلے بچے ہی سن تے پھر بچیوں وڈے ہوئے ہیں تو اس واسطے تسی جتھے بھی بیٹھے ہو اپنی محبت دا بس ثبوت دو تے بس توجہ ذکر حسین وال کر کے اے یاد رکھو اسی تھوڑے ہیں یا بہتے ہیں اسی ذکر اس ذکر نو کر رہے ہیں کہ جڑا ذکر سب نال وڈا ہے ذکر سب نال وڈا ہے اس ذکر دی برکت نال تواڈیاں میریاں عزتاں اس ذکر دی برکت نال تواڈی میرے رزقاں وچ برکتاں اس ذکر دی وجہ نال اللہ کریم نے راؤن کا بہار رکھیاں ہوئیاں نے تے جڑا چاہندا میں اس ذکر نو کراں جڑا ذکر سب نال وڈا ہے وہ ذکر کر کے میرے مقدر بھی وڈے ہو جان او بندہ بولے ذرا سبحان اللہ ذرا تو بھی تھوڑا جہا توجہ میرے وال رکھ تے بالکل ذرا جویں تو ڈبے جلائے نے جننے ذوق نال کنے ونے تے ایڈی ذرا آواز بھی تے محبت وال رکھ ذرا تاکہ میری دعاواں تیرے نال رہن انشاءاللہ تعالی اور رہنیاں بھی نے تے انشاءاللہ مزید رہن گیاں تھوڑی ہاں جی اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ اگے بھی نے پڑھایا سانوں پڑھایا نا اگے آ تے ماشاءاللہ ذرا ہن اللہ تھوڑی تھلے رکھ تے تھوڑے ذوق نہ تھوڑی توجہ نہ بیٹھ ذرا کیونکہ گڈی دا ڈرائیور جڑا بالکل توجہ نہ بیٹھا ہوے تے گڈی بالکل صحیح چلدی محبت نال اللہ تینوں سلامت رکھے اونچا جا کہو ذرا سبحان اللہ جڑا بندہ حاضر بیٹھا او بندہ کہے ذرا سبحان اللہ لو جی ساؤنڈ والا ہن بالکل سیدھا ہو گیا تسی ہن سیدھے ہو کے ہن اپنا سجا ہاتھ کھڑا کر کے کہو ذرا سبحان اللہ مین لگدا سارے تسی اودا انتظار کرن دے سو سیدھا ہوے تے اسی سیدھے ہوئیے تے ہن سیدھے ہو جاؤ سارے کیونکہ اس تو بعد دعا ہی ہونی ہے دعا تو بعد لنگر ہونا ہے لنگر اودو ہی ہونا ہے دعا اودو ہونی جدوں میں چھڈنا ہے تے جنہ جدید ذوق وچ محبت وچ آؤ گے میں جلدی چند باتاں عرض کراں گا انشاءاللہ کہ 55واں سالانہ تے تسی تے بڑے ایکسپرٹ ہو چکے جڑا 55واں سالانہ تواڈیاں تے کئی نسلاں آ گئیاں نے ایتھے محفلاں وچ ماشاءاللہ ہیں ساڈی اونی عمر نہیں ہونی شاہ صاحب دی عمر نہیں جنیاں پرانی محفل ہوندی ہے تے دا مطلب اے وے کہ اج دے تسی حسینی نہیں تسی پرانے حسینی ہو تواڈے وڈے بھی اس تو وڈے بھی ذکر حسین وچ سوندے اوندے نے پڑھدے اوندے نے اس واسطے ساڈی تے خوش قسمتی ہے ساڈی تے یقین کرو مقدر جا گئے نے جدا اتنا لمبا عرصے دا ذکر حسین ہو رہا ہے ساڈا وچ نام لکھیا جا ساڈا غلاماں وچ نام لکھیا جا رہا ہے حضرات آؤ میں جلدی جلدی بات عرض کراں نبی کریم دی بارگاہ دے اندر چند صحابہ آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدارا تیرے صدقے اللہ سانو اتنا کچھ عطا کر رہا ہے تیرے صدقے نال سانو کوئی کچھ نہیں مل رہا تے حضور ساڈا دل کردا ہے ساڈے کاروبار نے ساڈیاں کھیتیاں باڑیاں نے ساڈی تجارت دا کاروبار ہے مدینے دے تاجدارا بظاہر تہاڈا کاروبار نہیں نظر آوندا آقا اے تھوڑا جہا ہدیہ تھوڑا جہا تحفہ تھوڑی جی محبت قبول تے کر لو میرے مدینے والے نبی نے فرمایا آج تو پہلے جتنے انبیاء ہون والے سن انہاں نے دین دا صلہ نہیں منگیا دین دا اجر نہیں منگیا دین دی اجرت نہیں منگی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی جدوں قوم نے آن کے کہا اے اللہ دے نبی کچھ لے لو قوم نے جس وقت اللہ دے نبی نے جواب دیتا میں اجر نہیں لینا آیا یا قوم لا اسالکم میں اجر لین سارے بولو میں اجر لین نہیں آیا کہ فرمایا او نبی سارے کوئی اجر نہیں لے کے گئے میں تو نبیاں دا سلطان ہاں میں تو نبیاں دا امام ہوں میں کیوں منگ لواں ہاں تے دین آئے ہو تے پہلو میں انہوں نہ پوچھ لواں سونے نو نہ پوچھ لواں انہاں کو لواں کہ نہ لواں ہن اللہ دے محبوب نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی میرے مالک اے میرے غلام کچھ تحفے دین آئے نے کچھ دین آئے نے قبول کراں کہ نہ کراں اللہ نے فرمایا سونیا تو تے تاں لینا جے تو لین آیا تو تے دین آیا اچھا بولو نا تو تھے بخاری شریف کی حدیث ہے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے خزانے دی چابیاں میرے ہاتھ میں دتی ہیں پھر فرمایا اگر میں چاہواں تے احد پہاڑ سونا بن کے میرے نال چلے میرے مصطفیٰ کریم تے ونڈن آئے نے حضور تقسیم کرنے آئے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندیاں نے اساں کبھی بھی زندگی وچ میں حضور دے گھر وچ آن کے ایویں دا دن نہیں ویکھیا کہ جس دن دو یعنی کہ 2 دن مسلسل گھر وچ سالن پکا ہوے اتنی غربت حضور دے گھر وچ صدقے جمع ساری دنیا نو تقسیم کرنے والا نبی آپ گھر وچ غریبی
گھر وچ غربت میرے مصطفیٰ نے کبھی شکوا نہیں کیتا میرے کملی والے تقسیم کرنے آئے اور اس کہانی دی میں سخاوت عرض کردا جاواں ایک دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میرے نبی دی نواسی علی دی بیٹی سیدہ زہرا دے نور نظر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ ایک دن آپ دی بارگاہ دے اندر 1 لاکھ درہم آیا سبحان اللہ بولو یا اور حسین دا ذکر بھی سنو تے حسین کی ہمشیرہ دا ذکر بھی سنو جڑی شریکت الحسین ہے اونچا بولو سیدہ زینب نے 1 لاکھ درہم تقسیم کر دیتا غریبہ دے اندر آپ دی غلامہ نیڑے آ کے کہندی ہے سیدہ 1 لاکھ درہم خرچ کیتا تے گھر کچھ کھان واسطے رکھ لیندے آپ مسکرا کے فرماتی ہیں تو کدی یاد کراوندی نا تے رکھ لیندی تو کدی یاد کراوندی کہ اسی وچوں کچھ رکھ تو یاد ہی نہیں کرایا اسی نانے دی سنت نو زندہ کر کے جو کچھ آیا سارا کچھ نانا بھی تقسیم کرنے والا او دا نواسا حسین بھی تقسیم کرنے والا تے زینب بھی بولو بولو تقسیم کرنے والی حضرات آؤ ہونا نبی کریم دی بارگاہ دے اندر جس وقت جبریل آیا عرض کیتی یا رسول اللہ غلام کہندے نے اسا کچھ دینا ہے تے تسی اوہی لے لو ہاں جڑے سارے ہی دے سکدے ہن آندے ہو تے پڑھیے قرآن در پچھلے بندے ہجے تک لنگر دے انتظار وچ نے تے لنگر میں پہلے عرض کیتی جدوں میں ختم کرنا اودوں ملنا تے تسی اس تو پہلے روحانی لنگر لے کے جاؤ جدوں واپس مڑ گھر جاؤ اپنی بچیاں نو بٹھا کے اپنی بیوی نو بٹھا کے کہو اج میں صرف جسمانی لنگر نہیں لے کے آیا اج مصطفیٰ دے نواسے دا ذکر سن کے آیا میں تینوں بھی گلاں سناواں جڑیاں میں محفل میں سن کے آیا اے گلاں ہی ہو نے جڑیاں بچیاں وچ بیٹھ کے کر سکتے ہو نسلاں نوں چھٹیاں کر سکتے ہو اپنی بیوی بچیاں نوں بٹھا کے کر سکتے ہو کیونکہ میرے مصطفیٰ نے اپنے شہزادیاں نال پیار صحابہ دے وچ بھی کیتا صحابہ تو بعد گھر جا کے بھی کیتا نبی پاک نے آن والی امت کو سبق دس دیتا اور لوگوں جڑا محمد دے نواسے نال پیار کردا ہے او محمد دی سنت بھی زندہ کردا ہے رب دی سنت بھی زندہ کردا ہے اپنے وقت نو جگا کے کہو ذرا سبحان اللہ ہن اللہ نے جڑا یار نو جواب دیتا قرآن دی سورت وچ پڑھا اب پہلے بندے یقین کرو تھوڑے جے چینج ہو جانا تو مینوں بڑا مزہ آوے پر تسی جے چینج نہیں ہونا تے پھر اونج چینج ہو جائے اونچا کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بندہ تے نہ بدلے اپنے آپ نو او تسی تھوڑا جے بدلو اپنے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دا قرآن اشار فرماتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جبریل آیا آن کے عرض کیتی لاکھ دے نینا والیاں تاغا دے سرمے والیاں سونے علم نشرہ دے سینے والیاں مکے والیاں مدینے والیاں اللہ کہہ رہا اے جڑے تیرے غلام تیری بارگاہ جو تحفے لے کے آئے انہاں نو کہہ دے میں تحفے نہیں لینے آیا میں تے آپ تقسیم کرنے آیا ہاں تو سوتے سے کیڑی چیز لینی جے صدقے جامع سینکڑے دے صاحب تے حدیثاں مل گئیاں نے نبی کریم نے غریباں دا بھلا کیتا میرے آقا نے ایک صحابی نبی کریم دی بارگاہ چ عرض کردا ہے آقا میں غریباں کچھ عطا کرو میرے نبی نے اندر جا کے ایک مٹھ جواں دی پری نبی کریم نے او دی چولی وچ رکھ چھڑی صحابی جے نبی وال ویکھ کے کہندا کملی والیا ایڈا بڑا سخی ایک مٹھ جواں دی دین دیا ہے اج نہیں تے کل مک جان گے سونیا میرا ایڈا بڑا گھرانہ ہے میری کفالت داری بڑی ہے میرے بچے بڑے نے میری بیویاں بڑیاں نے سونیا میں انک جو کر وچ جا کے کیویں تقسیم کراں انک جو کر وچ جا کے کیویں خرچ کراں میرے نبی فرمایا غلاما اس جوان نو جا کے ایک برتن وچ ڈال دے ساری زندگی برتن وچ ویکھی نا کڈ کڈ کے کھاندا رہی مکنے کوئی اعلی حضرت عظیم البرکت علی شاہ امام محمد رضا خان نے ادا ترجمہ کیتا آپ فرماتے ہیں لبوا ہے آنکھیں بند پھیلی ہے چولیاں لبوا ہے آنکھیں بند پھیلی ہے چولیاں
گواہ آنکھیں بند پھیلی ہے جولیاں اکا کتنے مزے کی بیت تیرے پاک در کی ہے اگے اعلیٰ حضرت نے کلمہ توڑ چھڑیا آپ نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی آپ فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملائیوں سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملائیوں سے ملا لا رب العرش جس کو ارے جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی نوجوانوں میں بات عرض کر رہا نبی کریم نے کتنے غلامہ دیاں چولیاں پر دیتیاں نبی کریم فرماتے ہیں صحابہ رب دا قرآن اندائے میں لین نہیں آیا میں تے دین آیا پر جے تسی مینوں کچھ دینا چاہندے ہو ایک چیز تواڈے کول منگن لگا جڑے کالے بھی دے سکدے نے گورے بھی دے سکدے نے جڑے امیر بھی دے سکدے نے غریب بھی دے سکدے نے کملی والیا کی منگدے ہو میرے نبی نے سونے سونے لب ہلائے رب دا حکم سنایا فرمایا غلامو اللہ کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اگر دینا چاہتے ہو میرے علی نال پیار کر لینا میری فاطمہ زہرا نال پیار کر لینا میرے حسن حسین کی محبت سینے میں بسا لینا فرمایا جدو تسی انہاں نال پیار کرو گے انہاں نال مودت کرو گے پھر زمین تے محمد راضی ہوئے گا عرشاں تے خدا راضی ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حسینیت 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 حضرات اچھا جا بولو سبحان اللہ اس گرانے دے اتے رب دی قرآن دی آیت نہ اور پڑھ دو اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فرمایا اے بنی اسرائیل والیو اسا تانوں فضیلت دتی ہے زمانے وچ اسا تانوں شان و شوکت تے عظمت دتیاں حضرات توجہ رکھنا بنی اسرائیل والے اللہ کہندا اسا تانوں عزت دتیاں اسا تانوں عزت تے شان و شوکت دتیاں عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے تو بنی اسرائیل والے نوں انہاں عزت دتیاں اللہ ارشاد فرماتا وجہ ہے کہ انہاں وچ نبی آئے سبحان اللہ بولو یار ذرا انہاں وچ نبی آئے نے بنی اسرائیل والے عزت اس واسطے ملی انہاں وچ نبی آئے صدقے جاواں نوجوانا میرا جملہ ضائع نہ کرنا بنی اسرائیل والے اللہ نے عزتاں اس واسطے دتیاں انہاں وچ نبی آئے محمد دے کلانے دی شان کنی ہے جنہاں وچ نبی نہیں آیا نبیاں دا امام ولیاں دا تاجدار آئے جنہاں وچ جنتی جواناں دے سردار آئے نے جنہاں وچ نبیاں دے امام آئے نے جنہاں وچ عورتاں دی سردار سیدہ زہرا آئے پتہ لگ گیا ہے بنی اسرائیل والے عزتاں والے میرے نبی دا کرانہ سارے جہان جو عزتاں والا اسی اس واسطے ایویں نام لیندے ایویں شعر پڑھ دے کہ ان کیا افضل ہے کل جہان میں کرانہ حسین کا افضل ہے کل
جنوں سمجھ آ رہی ہے بزرگ نہیں بابیاں نوں میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لواں گا میرے بڑے نے سر دی عزت لیکن جواناں نوں معافی نہیں جڑے جوان بیٹے بچے بیٹھے ہو جڑا مینوں گل دی سمجھ نوں میری آ رہی ہے وہ اپنا ہاتھ ذرا انج ہاتھ کھڑا کر کے ذرا تھوڑا جہا چڈا بنا کے کہنا ہے افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین کا ہاتھ چند سیکنڈ تھلے نہیں کرنے اچھے کر کے رکھنے کہ نبی کریم نو عرض کرنا مدینے دیا تاجدارا اج نگاہ نبوت نال گنبد خضرا وچ ویکھ لو اج امامیہ کلونی دی سرزمین وچ اے اصلی حسینی بیٹھ کے تیرے نواسے دا ذکر کرن رہے نالے مدینے دا تصور رکھو نالے جناب کربلا دے عاشق دا کربلا دے مظلوم دا تصور رکھو تے نالے ہاتھ کھڑے کر کے آکھنا کہ افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا تو پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین دے سارے زمانے حسین دے تسی آکو سلطانی صاحب بجا کی ہے آؤ نوجوان میرے تے تیرے نبی نے حسن حسین اپنے بیٹے آکھیا حسن حسین اپنے شہزادے آکھیا ایدی بجائے آخری پتر جدو دنیا رو تر گیا مکے دے کافر انگلیاں اٹھا کے جاندے نے لگدا محمد دی نسل ختم ہو جانی ہے نعوذ باللہ محمد دا ہون والا نالین والا پتر کوئی نہیں ہونا اللہ فرمایا سونیا پریشانوں دی لوڑ کوئی نہیں سونیا دنیا دیاں نسلاں پتراں تو چل دیاں نے تیری نسل تیری زہرا تو چل جائے عرض کی تھی آلائیوں کے فرمایا علی نو اسی تیری زہرہ تیرے علی دے نکاح وچ دوانگے اسی زہرہ نو دو پتر دوانگے ایک دا نام حسن ہوئے گا ایک دا نام حسین ہوئے گا جڑا حسن ہوئے گا تیری تصویر ہوئے گی جڑا حسین ہوئے گا تیرا وارث ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عقلی ڈھڑلک دنیا چین عقلی ڈھڑلک دنیا چین نبی کریم علیہ السلام گل اجے میں مکمل نہیں کیتی تسی توجہ تاڈی میں طالب ہاں توجہ فرماؤ نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک نے یہ دو شہزادے دیتے نا حضور نے شادی انہاں نوں اے جدوں بھی زندگی وچ فرمایا میرے بیٹے تے جدوں بھی حسن حسین نے نبی پاک نو مخاطب کیتا تے آپ دی بارگاہ چ آئے تے اے عرض کیتی اے ابو جان حضرات ہن توجہ رکھنا ذرا نبی کریم علیہ السلام ایک دن اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا اللہ میرا دل کردا تو مینوں اتنیاں عظمتاں تے انیاں شاناں دتیاں میرا دل کردا مالکا تو مینوں ہور رتبہ دے
عرض کی یا اللہ مجھے کو اور رتبہ دے، میرا دل کرتا ہے تو میں اس مقام تے فائز کر۔ اللہ فرمایا میرے سونے کی چاہنا ہے۔ عرض کی یا اللہ میرا دل کرتا ہے میں شہید ہو جاؤں۔ بولو نا یار، میرا دل کرتا میں شہید ہو جاواں۔ نبی کریم نے جدو اینی دعا کی نا اللہ منو شہادت دا رتبہ عطا فرما۔ ہوندا توجہ رکھنا، میرے نبی دی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوندی، حضور دی ہر دعا اللہ قبول کردا ہے۔ ہن اے جڑی دعا حضور نے منگی نا اللہ نے کیویں قبول کیتی، توجہ رکھنا ذرا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر دے میدان وچ گئے، حضور جنگ کیتی، صحابہ بھی شہید ہوئے تھے، کافر بھی مارے گئے، پر نبی پاک شہید نہیں ہوئے۔ حضور احد وچ گئے، نبی پاک نے جا کے جنگ کیتی احد وچ، صحابہ بھی شہید ہوئے، پر نبی پاک نو اللہ نے احد وچ بھی مقام نہیں دیتا، یعنی کہ شہادت حضور دی نہیں ہوئی۔ حضور حنین وچ گئے، حضور خندق وچ گئے، بٹھا نہ بولو، اونچا بولو ذرا۔ ساری جگہ وچ حضور تشریف لے کے گئے، نبی پاک نو اللہ نے شہادت دا رتبہ نہیں عطا کیتا، شہادت نہیں ملی۔ ایک دن قبلی والے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ کہندے نے میرا مالک میرا دل کردا ہے میں شہادت لواں، میں جنگاں وچ جانا پر میں شہید نہیں ہویا۔ بولو نا یار ذرا، او دی طرف آواز آئی واللہ یعصمک من الناس، فرمایا سونیا تو انا میں شہادت مل جائے۔ یہ تے مکے دے کافر نے، ساری دنیا دے کافر بھی کٹھے ہو جان، تیرا وال بھی کنگا نہیں کر سکتے۔ اس واسطے سونیا تیری حفاظت کرنے والا میں آواں۔ عرض کی یا اللہ میرا دل کر دے میں شہید ہو جاواں، پر تو انا میں تیری حفاظت کرنے آواں۔ اللہ فرمایا سونیا تیری حسرت شہادت والی اسی پوری کر دینے۔ عرض کی یا اللہ کے فرمایا تینوں سزا دے دواں گے، ایک حسن ہوئے گا ایک حسین ہوئے گا۔ اے تیرے پتر نے، اے تیرے پتر نے جدو کربلا وچ جا کے 72 قربان کر کے اپنی شہادت پیش کر گئے۔ سونیا شہادت حسین دی، شہادت تیری ہوئے۔ اس واسطے نوجوانوں شاعر بول کے کہندا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں۔ بڑا پرانا ساڈے شعر بزرگ پڑھتے رہے نے، تسی بھی سنتے آئے ہو، تے جے اس شعر میں شامل ہو جاؤ تو تھوڑا ذوق تے میری محبت بھی تازی ہو جائے گی۔ مل کے پڑھو ذرا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جدو حجت الوداع دا خطبہ دیتا، توجہ ہے، نبی پاک نے سارے صحابہ نو اکٹھا کیتا، اے میرے آقا دا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، بندے کتنے کلمہ پڑھے؟ 80 بندیاں نے، کنے آنے تسی بھی تو سارے 80 ہونا، تے جے بول پاؤ گے تو کی ہو چلا ہے؟ سبحان اللہ، تسی بھی بولنے جے نظر نہیں تو بندے وہ بھی نہیں نظر آؤں، تو تسی ذرا اونچا بولو تاکہ پتہ چلے عاشقاں وچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندیاں کتنا کلمہ پڑھے؟ تے جدو حضور تشریف لے کے گئے، نبی پاک نے ساری زندگی نہیں بلکہ 23 سال، ادھر 950 سال تے بندے 80، ادھر حضور دی ساری زندگی نہیں 23 سال، تے 23 سال بھی ساری نہیں۔
نبی پاک نے اپنے گھر بھی ٹائم دینا جڑے وفد آنے باہر دے ملکاں چوں حضور نوں ملن واسطے حضور نے انہاں نوں بھی ٹائم دینا جنگاں وچ بھی ٹائم دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی عبادت بھی کرنی رات سونا بھی نمازاں بھی پڑھنیاں نمازاں پڑھاونیاں بھی تہجد بھی پڑھنی سارے کام حضور نے کرنے او دے وچوں تبلیغ دا ٹائم کڈنا تے تھوڑا جا ٹائم کڈ کے صحابہ اکرام نو دین دی تبلیغ کرنی نا ہن توجہ رکھے جدوں حضور دنیا تو گئے نا ظاہری طور تے پتہ کنے لوکاں نے کلمہ پڑھیا کوئی ہے تواڈے وچ دسن والا 6 لاکھ بندے نے حضور دا کلمہ پڑھیا کنے 1,24,000 تے او خوش قسمت سن جڑے حضور دی جنہ زیارت کیتی حضور دی زیارت کیتی او تے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تے 6 لاکھ بندہ پوری دنیا وچ اس وقت موجود سی یا دنیا تو تشریف لے گئے یا موجود جڑے لوگ نے جو حضور گئے 6 لاکھ بندے نے کلمہ پڑھ لیا مسجد کے واری جاواں سونیا تیری تبلیغ تو تیری بولی تو صدقے جاواں تیری میٹھی میٹھی زبان تو صدقے جاواں مدینے دے تاجدارا تو 3 سالاں وچ تھوڑے عرصے وچ اینے غلاماں نوں کلمہ پڑھا دتا ہوندا اونچا بولو سبحان اللہ میں تے او دا شکریہ ادا کرنا جڑا وقت نہ آ گیا تہاں تے میری پنج کٹ دے لگے تے لارا تہاں بھی کوئی نہیں لایا شاہ جی ایندی گل ہے کہ نہیں انہاں کہ چلو شہید ہوندے دن تے جا ہی جائے تے چلو ایک دو مولوی پھڑک جائے گا کی ہو جائے کوئی نعرہ لا دیا کرو کہ ذوق شوق سانوں اسی انہاں چ تقریر سناونے تواڈے وچ ذوق تھوڑا جہا پیدا ہونا چاہیے آپ ہی تھوڑی محبت کریا ہن سارے بولو حضرات جدو دنیا تو حضور تشریف لے کے گئے نا گل سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا سن کے ذرا جانا توجہ رکھیو حضور علیہ السلام نے منبر شریف لا کے میرے آقا نے خطبہ دیتا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اج تو بعد دین مکمل ہو گیا دین میرا خطاب ہی مکمل ہونے لگا بس تو ہی جلدی جی سبحان اللہ کہو میں جلدی گل مکمل کرا فرمایا اج دین مکمل ہو گیا نعمتاں اللہ دیا مکمل ہو گئی ہیں جدو سارا کچھ نبی پاک نے اعلان کیتا نا تے حضور نے ایک اور اعلان کیتا فرمایا میرے صحابہ سن لو میں 2 چیزاں تانوں دے کے چلا ایک اہل بیت ایک قرآن تسی سمجھدار پڑھے لکھے بندے سارے موجود ہو سٹیج بھی بھریا پیا ماشاءاللہ میرا جملہ ضائع نہ کرو توجہ رکھیو نبی کریم نے ایک جو فرمایا کہ میں 2 چیزاں دے کے چلنا ایک قرآن تے ایک اہل بیت قرآن تے اپنا خاندان یعنی کہ گھر والے دے کے چلنا اہل بیت دے کے چلنا سرکار ایویں تے کہہ سکدے نہ میں قرآن تے صحابہ دے کے چلنا تسی نہ سمجھو گے تے میرا دل کہندا میں تے دعا مانگدا جی چاہندے ہو میں گل مکمل کرنا تے پھر سارے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک کہو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت دے کے چلا عرض کیتی مدینے دے تاجدارا ایک جو فرماؤں دے میں قرآن تے اہل بیت دے کے چلا اولاد دے کے چلا تے قرآن دے کے چلا اتنی وجہ سمجھ نہیں آئی نبی کریم فرماندے نے میری نگاہ نبوت ویکھن رہی اگر جے میں ایک وانا کہ میں قرآن تے صحابہ دے کے چلا ہاں تے مینوں تے پتہ ہے جدوں میں دنیا تو تر جانا ہے صحابی ہونے بند ہو جانے نویں صحابہ بننے نہیں تے جڑے ہیں نے صحابہ جنہاں میری زیارت کیتی ہے زیارت کر کے صحابی بندا نا زیارت تو بغیر حضور دا صحابی نہیں بندا عرض کیتی کملی والے کی وجہ ہے فرمایا مینوں پتہ ہے جنہاں میری زیارت کیتی ہے جدوں میں دنیا تو تر جانا ہے آہستہ آہستہ کر کے انہاں بھی دنیا تو پردہ کر جانا ہے سارے تشریف لے جانا ہے تو فرمایا مگر رہ جانا قرآن خالی قرآن رہ جانا ہے میں اس واسطے قرآن تے اہل بیت دے کے چلا ہوں اور قیامت تک قرآن بھی رہے گا تے میری آل تے اولاد بھی رہے گا نہ قرآن نے ختم ہونے ہے نہ میری اولاد نے ختم ہونا ہے جنہ تک قرآن رہے گا اہل بیت رہے گی پھر ایک
دوسری میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو میری قرآن تے میری اہل بیت دونوں اکٹھے رہنے اتھوں تک کر کے جدو حوض کوثر قیامت والے دن اللہ میں دبے گا نا حوض کوثر اوتھے بھی دو میں اکٹھے آونگے ہن ایماندار نظر غور کرنا جیڑی میرے نبی نے گل کیتی یہ حق تے سچ کے نہیں دنیا بدل سکدی ہے سورج مشرق دی بجائے مغرب چوں نکل سکدا ہے نبی پاک دا میٹھا میٹھا بولیا ہویا قول نہیں بدل سکدا ہے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا حضرات میرے نبی دا قول کڈا سچا تے کڈا پکا ہے حضور فرماتے ہیں دو میں اکٹھے رہن گے جدو کربلا دا میدان سجیا نا توجہ رکھو کربلا دا میدان سجیا اس وقت میرے تے تیرے مصطفیٰ دے نواسے حسین دی جدو شہادت ہوئی لوکاں نے کیا حسین مدینیوں لے گئے کربلا تک بڑا قرآن پڑھے آئی کٹھے رہے ہو ہون کی ہویا ہے حسین پاک نے فرمایا جڑی میرے نانے نے گل کیتی سی نا حق تے سچ فرمایا ویکھ لو میں شہید بھی ہو گیا ہاں نیزے تے چڑھ کے میرا سر مبارک کلا نیزے تے اے بلندی تے تے میں قرآن پھر بھی دا پڑھ کے دسنا چاہنا ہاں میرے نانے نے کیا ہی قرآن تے حسین کٹھے رہن گے قرآن تے اہل بیت کٹھے رہن گے فرمایا میں شہید ہوں تو بعد بھی قرآن پڑھن دیا جے تاکہ یقین ہو جائے حسین ورگا قاری بھی کوئی نہیں تے مصطفیٰ ورگا سونا جا نانا بھی کوئی جو نانے نے فرما چھڑیا سچے تے میں بھی جو قرآن پڑھ چھڑیا ہے سارے بولو قرآن پڑھ چھڑیا ہے حضور دے غلاموں پتہ چل گیا کہ اللہ نے سانو قرآن تے اہل بیت مصطفیٰ دیکھ گئے اسی ان دو نال پیار کرنے ہیں قرآن نال بھی محبت کرو تے حضور دی آل نال بھی پھر اللہ پاک نے قرآن وچ چونکہ میں پہلے عرض کی میں تمہید لمبی نہیں پڑھنی تمہید لمبی پڑھدا تے اس تمہید وچ ہی بڑیاں لمبیاں اور گلاں ہیں سر قرآن نے پتہ کیا آکھیا محبت نہیں مودت کی آکھیے مودت کی ہے سارے بولو نا کی ہے مودت محبت نہیں محبت اتلا درجہ ہے بلکہ کئیاں درجیاں تو اتلا درجہ ہے مودت دا مطلب ہوندہ جدے تو بغیر گزارا ہی نہ ہوئے جدے تو بغیر اے ویکھو ذرا ہن توجہ رکھنا جسم روح دے نال تے روح بولو کدے نال تے جدو روح جدا ہو جائے تے جسم گل سڑ جاندا کہ نہیں بولو جسم رہ جاندا ہے تے جے اینو دفناؤ نا اینو پڑھدا نہ دو تے گل سڑ جاندا ہے جسم وچ روح رہے بندہ بولدا ہے حرکت کردا ہے روح نکل جاندی ہے فرمایا میری اہل بیت نال مودت کرنی ایویں دی مودت کرنی جے میں روح جسم نال رہندی ہے تے پکی رہندی ہے تے جدو جدا ہو جاوے تے بندہ مک جاندا ہے فرمایا میری اہل بیت نال مودت کریو تہاڈی زندگی جڑی ہے آخری ساہ بھی جڑا ہے میری اہل بیت نال مودت کردا اینا کہ عشق تے اینی کہ محبت کردا گزر جاوے تے جس وقت جے تسی سمجھو کہ اہل بیت دا نعوذ باللہ دامن چھٹ گیا ہے استغفر اللہ یا اہل بیت دا ذکر نہیں کرتے فرمایا سمجھو تہاڈے روح جسم وچ روح جدا ہو گئی ہے فرمایا میری اہل بیت نال ایویں دی عقیدت تے ایویں دا پیار کرو تاکہ قیامت والے دن میں حسین دا نانا تانوں سارے نوں سد کے تہاڈی رب دی بارگاہ وچ سفارش کر سکدا جے حسین نال پیار کریے حسین دا نانا قیامت والے دن سفارش کرے گا میرے دوستو بزرگو اپنے بچیاں وچ بیٹھ کے حسین دا ذکر کریا کرو اپنے گھراں وچ بیٹھ کے حسین دا ذکر کریا کرو ضروری نہیں کہ بڑیاں محفلاں ہون تے حسین دا ذکر ہوندا ہے حسین دا ذکر میرے مصطفیٰ دا ذکر بندیاں دا محتاج نہیں جننے بھی کرنا ہے اپنی آخر سوا تے نعرے لاؤنا تے نعرے اکھنا کیے حسین زندہ باد حسین زندہ باد کدھا یقین آخری لمحے وچ حسین زندہ باد 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 یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین
دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے میرا لجپا حسین ہے میرا سخی حسین ہے بڑی محبت نہ کہہ رہے ہیں چلو ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں تسی سارے تیار ہو انشاءاللہ حسین دے نانے دا بھی ذکر ہو جائے ساڈا یقین تے ساڈا ایمان ہے کہ انہاں دے درد دا صدقہ کھا رہے ہیں تے جڑا یقین ہے انہاں دے درد دا صدقہ کھا رہا ہے او بندہ مل کے کہے ذرا صدا و صدا لوے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا تبارا یا صدا و صدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ ہاتھ چکو حضرہ کہنا کیے جتھے ہم گئے غریباں کا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہم گئے غریباں کا گزارا یا رسول اللہ صدا و صدا لوے تیرا تبارا یا رسول اللہ کسے نومان املاتے کسے نو ہے دولت تے سانو صرف تیرا ہی سہارا یا ہاتھ کدے کدے کھڑے ہوئے نے جنہاں نبی دی بارگاہ چ منگن آیا ہے سوالی من کی عرض کرو مدینے دیا تاجدارا میرے ورگا منگتا کوئی نہیں تیرے ورگا سخی کوئی نہیں سونیا تیرے ورگا لجپال کوئی نہیں میں غریب بھی ہاں میں ماڑا بھی ہاں ابو بکر ورگا عشق کوئی نہیں عمر ورگی محبت کوئی نہیں جامی ورگی لگن کوئی نہیں پر مدینے دیا تاجدارا تو کرم کرنا ہے تیرا جانا کوئی نہیں شادی بگڑی بن جانی ہے ہاتھ کھڑے کر کے آخری لمحے وچ بولو ذرا صدا و صدا لوے تیرا تبارا یا رسول منظور فرمائے ہو سکتا ہے میرا ایڈا خطاب لمحہ نہ ہوندا میں جلدی چھڑ دیندا لیکن سامنے ہن سید بیٹھے سامنے شاہ صاحب بیٹھے سن تے میں ہن انہاں واسطے میں کہ ہن شاہ صاحب سے بڑی محبت نال اے ادھروں نانے دا فیض لئی جاندے نے سینے بسینے سن دئی جاندے تے اللہ تعالی شاہ صاحب دی عمر دراز کرے اللہ صداقت دا سایہ ساڈے سر تے قائم رکھے واخر دعوانا دعا کر
آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ میرے اللہ پاک دو قرآن پاک ہیں، 100 مرتبہ سورہ یاسین شریف ہے، 5000 مرتبہ درود پاک ہے، 100 مرتبہ سورۃ اخلاص ہے، 100 مرتبہ چاروں کل ہیں، وہ سورۃ کوثر ہے، 5000 مرتبہ پہلا کلمہ شریف ہے۔ اللہ کریم اور بھی جو کچھ کلمات ہیں یہ بات پڑھے میرے اللہ صرف تیری رضا کے لیے اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی اپنے فضل سے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے اللہ میں معاف فرما۔ اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں تحفۃ ہدیۃ عقیدۃ نذرانہ اللہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم بالخصوص کا پورا کامل اکمل ثواب مولا حسین لجپال کی بارگاہ میں اللہ پیش کرتے ہیں، اللہ تو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم آپ کے ساتھ جتنے بھی اللہ رفقائے کربلا ہیں پروردگار تمام کہ اللہ درجات کو بلند فرماتے ہوئے پروردگار اس کا پورا کامل اکمل ثواب جو ہے یا اللہ کریم امت کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم اس کا صدقہ اللہ کریم ہم سب پہ جتنے بھی چھوٹے بڑے دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم بالخصوص اس کا پورا اکمل ثواب محمد ارشد باجوہ صاحب مرحوم مغفور ان کی ارواح اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم منیر احمد مغل صاحب مرحوم اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ کریم چودھری عبد المالک صاحب مرحوم مغفور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ سلیم باجوہ صاحب کے جتنے بھی اس دنیا فانی سے رشتہ دار عزیز و اقارب رخصت ہو چکے ہیں پروردگار سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ ہمارے عامر گجر صاحب ہیں ان کی ہمشیرہ کل رضائی رئیس انتقال فرما گئی، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ کریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم ان کی قبر کو منور فرما، اللہ پاک ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم اہل حاضرین محفل میں سے ہم سب کے جتنے بھی چھوٹے بڑے دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ کریم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ پاک سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ گھر میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، مرد عورتیں بوڑھے بچے، اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ کریم بے ہدایت کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ کریم بے نمازی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ کریم بے اولادوں کو نیک اور ساری اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کریم جن کو اولاد دی اللہ نے ہدایت عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کے لیے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ کریم تو ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرما، اللہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم تو ہمیں کسی کا محتاج نہ کر اپنا محتاج فرما۔ یا اللہ کریم غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ بن مانگی عطا فرما۔ اللہ کریم ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں پروردگار جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے پیارے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ تمہیں معاف فرما۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ کریم ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پروردگار حاضرین محفل میں اور بالخصوص اللہ باجوہ صاحب کے جتنے بھی بچوں نے اس کاوش میں حصہ دیا ہے ان کے طعام میں، یا اللہ کریم جس قدر بھی انہوں نے حصہ دیا ہے اللہ پاک ان کے حصے کو قبول منظور فرما۔ یا اللہ کریم ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، گھر میں، مال میں، جان میں، اللہ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پاک ان کو فتح و نصرت عطا فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ کریم جتنی بھی طاقتیں ملک پاکستان کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ کریم جمیع اور آسمانی آفاتوں سے محفوظ فرما، قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما۔ پروردگار ہماری اور ہمارے والدین کی حضور کی ساری امت کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔